السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی پھر دہشت گردی، رکھ چکری راولا کوٹ سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری، پاک فوج کے 2 افسر زخمی، پاک فوج کے منہ توڑ جواب کے بعد دشمن کی توپیں خاموش۔ افغان سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال، شمالی وزیرستان میں ایف سی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ میں لانس نائک محمد عمران شہید، 2 جوان زخمی ہو گئے۔ جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد ہلاک، شہید لانس نائک محمد عمران آفریدی کا تعلق جمرود سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کرنے کا عندیہ، طلبہ تنظیموں کے لیے جامع اور نافذ العمل ضابطہ اخلاق بنانے کا اعلان، کہا بدقسمتی سے پاکستانی یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیمیں پرتشدد بن چکی، ضابطہ اخلاق کے لیے عالمی یونیورسٹیز کے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ ترجمان نون لیگ کی جانب سے وزیر اعظم کے طلبہ تنظیموں کو پرتشدد کہنے کی شدید مذمت، کہا عمران صاحب پرتشدد طالب علم نہیں، منتخب وزیر اعظم اور پارلیمان پر حملے کرنے والے تھے۔ ایک طرف عمران صاحب طالبہ کی حمایت میں بیان دیتے ہیں، دوسری طرف انتظامیہ مقدمات درج کروا رہی ہے۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے حکومت کے رابطوں کا آغاز، شاہ محمود قریشی کی کراچی میں ایم کیو ایم کی قیادت سے ملاقات، کہا اسلام آباد میں اگلی ملاقات سود مند ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی کا حکومت کی غیر مشروط حمایت جاری رکھنے کا اعلان، وعدوں پر عمل درآمد کی رفتار سست ہونے کا شکوہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ اداروں کے درمیان نئے میثاق کی ضرورت ہے، اداروں میں توازن کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، سیاسی استحکام کے لیے اپوزیشن کا کردار تسلیم کرنا ہوگا۔ موجودہ حکومت اس قابل نہیں کہ اس سے میثاق جمہوریت کیا جائے، دسمبر حکومت کا آخری مہینہ ہے، مولانا فضل الرحمان کی دھمکی، کہا مہنگائی بے روزگاری نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا، حکمران بازاری زبان بول کر اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے۔ حکومت نااہلوں کا ٹولہ ہے، ان کے پاس تبدیلی کا کوئی ایجنڈا نہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی برس پڑے، بولے ملک میں عوام کی نہیں شہزادوں کی حکومت ہے، 25 پیسے پیٹرول سستا کرنا عوام سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر 2 اراکین کی تقرری کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے 8 اراکین کا تعلق قومی اسمبلی، 4 کا سینٹ سے ہے۔ تحریک انصاف نے حامد خان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی، وزیر اعظم کی ہدایت پر حامد خان کو شو کاز نوٹس جاری، جھوٹے بیانات کے ذریعے پارٹی کو بدنام کرنے کا الزام عائد۔ سپریم کورٹ میں جلد خواتین ججز تعینات ہوں گی، خواتین کی ضمانت کے حوالے سے قانون میں کچھ نرمی کی ضرورت ہے، چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا لاہور میں خواتین ججز کانفرنس سے خطاب۔ بخاری کمرشل میں دعا منگی، دوست حارث کے ساتھ پیدل جا رہی تھی کہ کار سواروں نے حارث کو گولی مار کر لڑکی اغوا کر لی، ہسپتال میں زیر علاج حارث کی حالت تشویشناک، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔
دادو میں غیرت کے نام پر 10 سالہ بچی کے مبینہ قتل کا معاملہ، بچی کے والد سمیت 2 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے قبر کشائی میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ بچی کھیل رہی تھی، سر میں پتھر لگنے سے موت ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سری لنکا پہنچ گئے۔ سری لنکن صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات آج ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مضبوط تعلقات ہیں، ہمیشہ بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کی معاونت کی ہے۔ شہید جبکہ 2 زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 افسران زخمی ہوئے ہیں۔ غزالہ نورین کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان میں ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایف سی کے لانس نائک محمد عمران شہید جبکہ 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والے 31 سالہ محمد عمران کا تعلق جمرود سے تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ایف سی اہلکاروں کی جانب سے جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دوسری جانب خطے میں امن کا دشمن بھارت جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا۔ بھارتی اشتعال انگیزی کے باعث پاک فوج کے 2 افسران زخمی ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بھارتی فوج نے رکھ چکری میں پاکستانی پوسٹ پر مارٹر فائر کیے۔ بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کا 1 میجر اور کیپٹن زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جامعات میں طلبہ یونین کی بحالی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ یونین کے حوالے سے حکومت جامع نافذ العمل ضابطہ اخلاق تشکیل دے گی۔ مظاہروں کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر رد عمل میں کہا کہ یونیورسٹیز مستقبل کے لیڈرز کو پروان چڑھاتی ہیں اور طلبہ تنظیمیں مستقبل کی قیادت بنانے میں اہم ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی یونیورسٹیز پر تشدد محاذ جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں اور پاکستانی یونیورسٹیز میں انٹلیکچوئل ماحول تباہ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کی معروف یونیورسٹیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طلبہ یونین کے حوالے سے حکومت جامع نافذ العمل ضابطہ اخلاق تشکیل دے گی۔ طلبہ تنظیموں سے حقیقی معنوں میں مستقبل کے لیڈرز نکل کر سامنے آئیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک طرف طلبہ یونینز کی حمایت اور دوسری طرف ان پر ایف آئی آر درج کرنا 2 متضاد باتیں ہیں۔ طلبہ تنظیموں کو پرتشدد کہنے والے ان کی بہتری کا کون سا ضابطہ مرتکب کر پائیں گے، اور پرتشدد تو وہ حکمران ہیں جنہوں نے آزادی اظہار کی آئینی اور جمہوری حق پر قدغن لگا دی ہے۔ عمران خان کا ٹویٹر پر کال اور حکومتی فعل میں مکمل طور پر تضاد پایا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ طالب علموں پر پرچے کاٹ رہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ اور اساتذہ کے خلاف درج ایف آئی آر فوراً واپس لی جائیں، تمام گرفتار افراد کو فوری رہا کیا جائے۔ انہوں نے طلبہ اساتذہ کو پرامن اظہار رائے کی آزادی سلب کرنا قابل مذمت اور آمرانہ قرار دیا، اور ایف آئی آر تو پارلیمنٹ پر حملے کرنے والوں اور منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹنے کا بیان دینے والوں پر ہونی چاہیے، جبکہ حکومت، پارلیمان، میڈیا، سیاسی مخالفین سمیت ہر اخلاقی آواز کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اداروں کے درمیان اختیارات کے توازن کے لیے نئی ڈیل کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر آرمی چیف کی مدت ملازمت، معاشی پالیسیز پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اداروں کے درمیان اختیارات کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آرمی چیف نے ہمیشہ سول اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے۔ وزیر اعظم بھی اداروں کے استحکام چاہتے ہیں۔ اداروں کے درمیان ایک نئی ڈیل کی ضرورت ہے، ایک نیو ڈیل کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی رفتار میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ اداروں کو دوسرے اداروں کے ساتھ ایک اختیارات کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں تمام اداروں کے ساتھ ایک بیلنس آف پاور میں جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر دونوں ایوانوں کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی آرمی ایکٹ اور معاشی پالیسیوں کے معاملات کو دیکھے۔ الیکشن کمیشن کے چیف اور ممبران کے تقرری کے معاملے پر فواد چودھری پر امید نظر آئے۔ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا بحیثیت ایک ادارہ کے رول جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اپوزیشن کے بغیر آپ جو ایک وائڈر کنسنسس ہے اداروں کے بغیر میں نہیں لا سکیں گے، لہذا اپوزیشن کے کردار کو بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ تمام اداروں کو اپنے اپنے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ دونوں ایوانوں کے اوپر مشتمل ہمیں ایک کمیٹی جو ہے وہ بنانی چاہیے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پرویز مشرف کے معاملے پر ہمیشہ سیاست کی گئی، پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ دیگر ذمہ داروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کیمرامین مزمل کامران کے ساتھ علی چودھری، لاہور اب تک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اتحادی جماعت MQM پاکستان کی قیادت سے ملاقات کی۔ MQM نے وفاقی حکومت سے معاہدوں پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے لیے قانون سازی کرنی ہے، جس کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے جو کام کیا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا۔ زین علی کی رپورٹ۔ زورانے پر مدعو وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے MQM پاکستان کی قیادت سے بہادرآباد میں ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ MQM نے ہر مشکل میں حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ 5 تاریخ کو وزیر اعظم بھی اتحادیوں سے ملاقات کریں گے۔ سندھ میں دیگر ہمارے اتحادی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور مرکز میں جو ہمارے سے تعاون فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ 5 تاریخ کو وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نشست ہوگی۔ اس نشست کے لیے ہم نے آج بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کیا ہے تاکہ وہ جو نشست ہے جو ان کی سربراہی میں ہو وہ مفید ثابت ہو اور وہ سیر حاصل ہو اور اس پر ہم کچھ ایسے فیصلے کر سکیں جس سے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ ایک جامع حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں، آرمی ایکٹ کے لیے قانون سازی کرنی ہے، جس کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے جو کام کیا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا۔ ہمیں آئین کا جو ہمارا دائرہ اختیار ہے اور جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں اس پر ہم کل بھی واضح تھے، آج بھی واضح ہیں کہ ایگزیکٹو فنکشن کیا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم نے جو قدم اٹھائے وہ ایگزیکٹو فنکشن کے اندر رہتے ہوئے اٹھائے، آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اٹھائے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اٹھائے، اور اگر مزید کوئی امبیگوٹیز ہیں تو ان امبیگوٹیز کو دور کرنے کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ MQM کی پالیسی واضح ہے، ہم بلا مشروط حکومت کا ساتھ دیتے رہے ہیں، وفاقی حکومت ہماری مدد کر رہی ہے لیکن رفتار بہت سست ہے۔ جو اس حوالے سے ہم نے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کے مسائل جو کہ 30-35 سال ان کے ساتھ گزار کے جو تجربہ حاصل کیا ہے، ان میں سے کچھ مطالبے آپ کی نظر کیے تھے اور آپ لوگ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی رفتار بڑی حد تک سست ہے، اتنی سست ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بعض اوقات۔ میئر کراچی وسیم اختر نے PTI کے نمائندے اور وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی سے شکوہ کیا کہ PTI نے نئے منصوبوں کراچی حیدرآباد پیکج کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک کچھ نہ ہو سکا۔ کراچی کو نئی اسکیموں کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں نئے چیف الیکشن کمشنر کے معاملے پر بھی مشاورت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ قانون سازی کی اہلیت نہیں رکھتی۔ آرمی چیف کی تعیناتی اور مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کے لیے نئے انتخابات کروائے جائیں۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے۔ سب سے سنگین مسئلہ معیشت کی تباہی کا ہے۔ ملازمتوں سے نکالے گئے افراد کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ کاروباری طبقہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جانے کی سوچ رہا ہے، تاجر طبقہ پریشان ہے، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور مجموعی طور پر اس وقت جن لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا ہے، بے روزگار کیا گیا ہے، اس کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق قانون سازی کی اہلیت نہیں رکھتی۔ نئے انتخابات کروا کر 6 ماہ میں قانون سازی کی جائے۔ کم از کم اس پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق نہیں ہے اتنے اہم مسئلے کے اوپر۔ فوراً الیکشن کرائے جائیں،
6 महीने के अंदर हम नया पार्लियामेंट ला सकते हैं, नई असम्बलियाँ ला सकते हैं और कौम के हकीकी नुमाइंदे वही हकीकी तौर पर इस हवाले से कोई राय कायम कर सकें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने मजीद कहा कि अमेरिका के सीपैक से मुतल्लिक तहफ़्ज़ात हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। चीन से हमारी 70 साल पुरानी दोस्ती है। नाकिस खारजा पॉलिसी के बायस ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। कैमरामैन मुनीर अहमद के साथ शहजाद मुमताज, क्वेटा। अब तक। कराची से अहम खबर, जमशेद क्वार्टर्स की हुदूद में डकैती की वारदात हुई। डाकू खातून से सोने के कड़े छीन कर फरार हो गया। इस हवाले से मजीद शहाब सलमान से जान लेते हैं। शहाब सलमान, बताएगा इस वारदात के हवाले से। बिल्कुल, जमशेद क्वार्टर का ये इलाका है जहाँ पर शादी की तकरीब के लिए जो है वो गली के अंदर अरेंजमेंट की गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट स्लो थी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने रिक्शे में मौजूद खातून को जो है वो लूटा है और रोका जो है उन्होंने फायदा उठाया है ट्रैफिक के फ्लो का, और रिक्शे में जो सवार खातून थी उनको असले के जोर पर यरगमाल बनाया, उनसे जो है वो बासानी तलाई जेवरात उतारे और बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर दोनों नौजवानों को देखा जा सकता है, वाजे और साफ चेहरे हैं। पुलिस से जो हमारी बात हुई, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो है वो खातून की जानिब से कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई गई है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शहर में जो है वो खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग, नौजवान तो थे ही निशाना स्ट्रीट क्राइम का, अब बुजुर्ग, बच्चे और खवातीन भी जो है वो रहमो करम पर है डकैत के, उनको असले के जोर पर इग़माल बनाया जाता है, नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया जाता है और पुलिस जो है वो कंप्लेन, बाकायदा कंप्लेन रजिस्टर्ड करने के इंतजार में रहती है कि कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी तो ही जो है वो किसी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया शहाब, आपने अपडेट किया। कराची से खबर है, सिंध भर में आज सिंधी सकाफत का दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया और इस मौका पर मुख्तलिफ सकाफती समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां भी निकाली गई हैं।